خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے تحت ہم آپ کو اسکن کیئر کے بارے میں مضمون اور اس کی معلومات سنا رہے تھے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو، اپنے اسکن کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم صابن کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ صابن کے کیا اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر اور اسکن کے اوپر۔ صابن جو ہے کاسٹک سوڈا اور آئل کی ملاوٹ سے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ کاسٹک سوڈا جو ہے اس کو آئل میں ملا کر اور محلول کو ملا کر اور جما کر بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کیمیکل خاصی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس لیے صابن کا انتخاب بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے اور جلد کی بناوٹ کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کی جلد قدرتی طور پر خشک ہے تو ایسے صابن منتخب کیجیے جس میں موئسچرائزر شامل ہو۔ اگر جلد چکنی ہے تو اس کے لیے نارمل صابن یا کسی مخصوص صابن کا استعمال ضروری ہوگا۔ اس قسم کے صابن بازار میں عام دستیاب ہیں، البتہ چکنی جلد کے لیے بیسن مفید ہے، کیونکہ بیسن میں یہ خاصیت ہے کہ وہ چکنائی کو جذب کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ خشک اور روکھی جلد پر بیسن استعمال کریں گے تو بس سمجھ لیجئے جلد پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے اور وہ مزید خشک ہو کر جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، جیسے چیپنگ، جسے چیپنگ کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے اپنے ہاتھوں پیروں پر بھی محسوس کیا ہوگا۔ خصوصاً خشک جلد والے افراد سردیوں میں اس تکلیف میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں۔ ان کی جلد خشک ہو کر پھٹ جاتی ہے اور خون رستا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے چکنے چہرے پر فیشل اچھے اثرات پیدا نہیں کرے گا، بلکہ چہرے پر مزید دانے، پھنسیاں اور مہاسے نکلتے رہیں گے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ غذا کا خاص اور براہ راست چہرے کے دانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کے پرہیز سے وزن قابو میں رہے گا اور کولیسٹرول بھی نہیں بڑھے گا۔ جلد کی مناسب دیکھ بھال کے لیے چند رہنما اصول اہمیت رکھتے ہیں، جو کہ ہم آپ کو ون بائی ون آپ کو سماعت کے لیے پیش کرنا چاہیں گے۔ کلینزنگ، جس کا مقصد چہرے کی سطح پر گرد و غبار اور بظاہر نظر نہ آنے والے چھلکے دور کرنا ہے۔ ٹوننگ، اس کا تعلق چہرے کے کیل مہاسوں سے ہے۔ چہرے کی صفائی کا خاص خیال رکھ کر اسکربنگ یا فیشل کے ذریعے ان کیل مہاسوں پر کنٹرول ممکن ہے۔ بیلنسنگ، کلیننگ اور ٹوننگ کے عمل سے جو چکنائیاں اور نمی جلد کی سطح پر سے زائل ہو جاتی ہیں، اسے دوبارہ توازن میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کی جلد ملی جلی ہے، یعنی چکنی اور خشک دونوں طرح کی ہے، تو اس سے اسی لحاظ سے آرائشی اجزاء استعمال کرنے چاہیے اور اس کے لیے جلد کی ساخت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے خود بھی ایک ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد بغیر چہرہ دھوئے آپ ایک ٹشو کے ٹکڑے سے اپنی پیشانی اور ٹھوڑی صاف کریں، مگر علیحدہ علیحدہ ٹکڑے سے، اور دیکھیں کہ یہ چکنی اور چمکدار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جلد کسی حد تک چکنی ہے۔ اگر پیپر ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے تو مطلب ہے کہ جلد بہت چکنی ہے۔ اسی طرح ٹشو پیپر سے اگر گال صاف کر کے دیکھیں اور وہ صاف ہے تو مطلب یہ کہ جلد خشک ہے۔ بہت سے افراد میں جلد ملی جلی ہوتی ہے، یعنی گالوں پر خشک اور ماتھے اور تھوڑی پر چکنی بھی ہو سکتی ہے۔ پیشانی، تھوڑی اور ناک کے حصوں کو مجموعی ٹی ایریا کہا جاتا ہے۔ چکنی جلد والے افراد کی پیشانی، تھوڑی اور ناک
کے حصے رفتہ رفتہ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ چکنے ہوتے جاتے ہیں۔ رہی چکنی جلد والے افراد تو دن میں یا سوتے وقت قطعی کچھ چکنی کریم یا لوشن کا استعمال نہ کریں۔ چکنی جلد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے پہ باریک باریک سیاہ سفید کیل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جنہیں بالترتیب بلیک اور وائٹ پیپرز کہتے ہیں۔ ایسی جلد کے لیے کولڈ کریم یا فاؤنڈیشن کا استعمال اور فیشل بھی نہایت مضر ہے۔ اس زمن میں ایک خاتون کی مثال دینا چاہیں گے۔ وہ اپنی نوجوانی کے زمانے میں جب ان کی جلد چکنی ہوا کرتی تھی، جلد خشک کرنے والے صابن استعمال کیا کرتی تھیں، اور وہ یہ صابن اور جلد کے دیگر لوشن اور کریمیں جن میں جلد کی چکنائی دور کرنے والے اجزاء شامل تھے اسی طرح مسلسل استعمال کرتی رہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آیا بعد کی عمر میں یہ سب استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30 ایئرز کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے چہرے پر لائف لائنز نہایت زیادہ گہری ہو گئیں، آنکھوں کے نیچے جھریاں بھی نمایاں ہو گئیں، جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ وقت کے ضرورت کے ساتھ وہ صابن اور دیگر اشیاء کے استعمال میں اپنی جلد کی بدلتی ہوئی ساخت کا بھی خیال رکھیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جلد تو عمر کے ساتھ خشک ہوتی چلی گئی، مگر خشک کرنے والی اشیاء کا استعمال اسی طرح جاری رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد کے اندر جو قدرتی نمی اور موئسچر ہوتا ہے وہ بھی نہایت بے دردی سے ضائع ہوتا گیا، جس کا نتیجہ وقت سے پہلے ہی نمودار ہونے والی جھریاں تھیں۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ لمحہ بلمحہ ہمارا چہرہ تقریبی عوامل سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ہنستے وقت پڑنے والی لائنز گہری ہوتی جاتی ہیں، اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو ہنسنا مسکرانا ترک کر دیں۔ یہاں تک کہ سرد گرم ہوا کے اثرات کے علاوہ تکیے کی رگڑ تک چہرے پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ مختصراً یہ کہ صرف بدلتے ہوئے موسم اور بڑھتی ہوئی عمر کو جلد کی ٹائپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا جلد کی ساخت جانتے رہنا نہایت ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار اور خصوصاً بدلتے موسم میں وقتاً فوقتاً جلد کا باقاعدہ معائنہ ضرور کیا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ صحیح طرح معائنہ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جلد اس وقت کس حالت میں ہے۔ اگر چکنی ہے تو اس کو ذرا خشک کرنے والے صابن استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور اگر چکنی نہیں ہے، خشک ہے، تو بہتر ہوگا کہ اس کے لیے کوئی کولڈ کریم یا اس قسم کی کریم اس سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں آپ کو آپ کی کیئر کے لیے ہم بتاتے ہیں تاکہ آپ اس سے آگاہی حاصل کر کے اپنی صحت کو بہتر سے بہتر رکھ سکیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔